انسان ہمیشہ نئی منزلوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ ہمارا دلکش مناظر اور نئی منزلوں کی تلاش کا یہ سفر گبین جبہ کے خوبصورت پہاڑی علاقے سے شروع ہوتا ہے۔ گبین جبہ وادی سوات کا ایک ایسا دلکش اور دل افروز علاقہ ہے جو سرسبز گھاس کے میدان، گھنے جنگلات، برف پوش پہاڑ، قدرتی چشموں اور بلند و بالا چوٹیوں سے آراستہ ہے۔ گبین جبہ کی طرف جاتی یہ سڑک نہایت ہی خستہ حالی کا شکار تھی۔ ناہموار، پتھریلی اور بوسیدہ سڑک، یہ سفر کرنے کے لیے آپ کو درکار ہے ایڈونچرس اسپرٹ۔ لیکن آپ کے اندر اگر ایڈونچرس اسپرٹ کا مادہ مسنگ ہے تو یہ ڈیسٹینیشن آپ کے لیے نہیں۔ مشکل ترین چڑھائیاں، ٹوٹی پھوٹی اور کچی سڑکیں خوبصورت منزل کا استارہ ہوتی ہیں۔ گبین جبہ کی طرف جانے والے راستے میں نہایت حسین اور دلفریب مقامات آتے ہیں جہاں فطرت کے خوبصورت رنگ قدم قدم پر بکھرے ہوئے ہیں۔ یہاں کے ندی نالے اور گنگناتے آبشار کائنات کے فطری حسن و جمال کے حقیقی مظہر ہیں۔ گبین جبہ ادھر نہیں ہے، آگے ہے لیکن راستہ یہی ہے۔ بلکہ اس کچی سڑک پر ہر تھوڑے فاصلے پر ایک انسانی بستی کا سراغ ملتا ہے۔ کچے پکے گھروں میں رہنے والے ان بستیوں کے مکین بہت صاف دل اور مہمان نواز ہیں، جن میں خلوص، پیار اور اپنائیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اچھا، تو کہاں گئے ہوئے تھے آپ؟ ہم درال درال وہ ایک جھیل ہے، بہت پانی کا جھیل ہے۔ یہ گبین جبہ سے آگے کتنا ہے؟ گبین جبہ کا تقریباً 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ 3 گھنٹے ہائیک آ گئے۔ پہاڑ پر چڑھنا ہے، بہت مشکل راستہ۔ اچھا، انتہائی پسماندگی کے عالم میں زندگی گزارنے والے یہاں کے لوگ بہت محنتی اور جفاکش ہیں۔ زندگی کی تمام مشکلات کے باوجود ان کے چہروں پر خوشی، شادمانی اور اطمینان کی جھلک عیاں نظر آتی ہے۔ مناظر کے ساتھ موسم بھی یکا یک بدل رہا تھا۔ ہم ابھی راستے میں ہی تھے کہ چاروں اطراف سے اچانک بادلوں نے ہمیں گھیر لیا اور کچھ ہی دیر بعد بارش کی رم جم شروع ہو گئی۔ ہماری منزل گبین جبہ کے سرسبز پہاڑی میدان تھے، لیکن شدید بارش کے باعث ہمیں کسی اور منزل کا رخ کرنا پڑا۔ سوات اپنی بے مثال قدرتی خوبصورتی کے لیے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں ایک نمایاں اور منفرد مقام رکھتا ہے۔ اس وادی کے صرف دریا، آبشار اور خوبصورت وادیاں ہی نہیں بلکہ یہاں کے باغات بھی اس کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ یہاں پیدا ہونے والے ڈرائی فروٹس کے ساتھ ساتھ سیب، آڑو اور مالٹے بھی انتہائی ذائقہ دار ہوتے ہیں۔ سیاحت کے علاوہ پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار کا اس خطے کی معیشت پر کافی گہرا اثر ہے۔
شائقین سفر کا یہ قافلہ اب اپنی اگلی منزل کی جانب رواں دواں تھا، اور ہماری اگلی منزل تھی بحرین۔ بحرین عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں دو دریا۔ دو دریاؤں کے سنگم پر آباد یہ شہر منگورا سے 60 کلومیٹر جبکہ اسلام آباد سے تقریباً 300 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ دریائے درال اور دریائے سوات کے سنگم پر واقع یہ شہر مسافرانہ شوق کو پاکستان کے دور دراز علاقوں سے اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ دن کا آغاز ہوتے ہی مقامی اور دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے سیاحوں کی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے۔ سورج ڈلتے ہی یہ شہر جگمگا اٹھتا ہے اور اس کی رونقیں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ جہاں وادی سوات اپنے خوشگوار موسم اور دلکش نظاروں کی وجہ سے مشہور ہے، وہاں اس جنت نظیر وادی کو اس کی تہذیب و ثقافت، منفرد دستکاری اور روایتی ملبوسات کی بدولت پوری دنیا میں منفرد مقام حاصل ہے۔ شام ہوتے ہی سیاح اور مقامی لوگ بازار میں سجی ہوئی دکانوں کا رخ کرنے لگتے ہیں۔ یہاں سوات کی تہذیب و ثقافت کی عکاسی کرتی ہوئی مقامی ہنرمندوں کی دستکاری، سواتی شالیں، ٹوپیاں اور خواتین کے ملبوسات دستیاب ہیں۔ مقامی مصنوعات اور ہینڈی کرافٹ سے سجی ہوئی دکانیں رات گئے تک کھلی رہتی ہیں۔ اس بازار میں دکانیں بے شمار ایسی اشیاء سے بھری پڑی ہیں جن میں اس علاقے کا تاریخی اور تہذیبی رنگ جھلکتا ہے۔ بحرین کے مقامی بازار میں رات گئے تک سیاحوں کا ہجوم رہتا ہے، جہاں سے وہ مقامی مصنوعات تحفے کے طور پر لے جانا نہیں بھولتے۔ اس بازار میں کہیں اشیاء خودنوش بیچی جا رہی ہیں، کہیں پھلوں سے دکانیں سجی ہوئی ہیں، کہیں صد بستہ لمحوں میں گرما گرم لذیذ کھانے تیار کیے جا رہے ہیں، تو کہیں موسیقی کی محفلیں شائقین کو اپنی جانب کھینچے جا رہی ہیں۔ سیاحوں کے قیام کے لیے یہاں بے شمار معیاری ہوٹلز بھی موجود ہیں۔ ہوٹلز کی بالکنی سے دریائے سوات کا خوبصورت نظارہ عجب سواں باندھتا ہے۔ جس طرح وادی سوات اور بحرین قدرتی حسن سے مالا مال ہیں، اسی طرح اس علاقے کے باسی بھی انتہائی مہمان نواز اور خوش اخلاق ہیں۔ یہ لوگ سادہ مزاج اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ امن پسند اور خوب سیرت بھی ہیں۔ بحرین کے باسی محنت کو اپنا شیوا سمجھتے ہیں اور خوشی خوشی اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ بارش کی وجہ سے بحرین شہر کا موسم نہایت ہی خوشگوار ہو چکا ہے اور سرخ انگاروں سے بری انگیٹھیوں سے دھواں بھی اٹھنے لگا ہے۔
سوات کا یہ تاریخی اور ثقافتی شہر قدیم اور جدید خوبصورت عمارتوں کی طرح خوش ذائقہ روایتی کھانوں کے باعث بھی خاصا مقبول ہے۔ اس علاقے میں دمبے کا گوشت شوق سے کھایا جاتا ہے جو لذت میں بے مثال اور ذائقے کے لحاظ سے انتہائی منفرد ہے۔ شام ہوتے ہی یہاں نمکین گوشت کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی ہے۔ اس شہر میں بکھری لذیذ کھانوں کی مزیدار خوشبو یہاں آنے والوں کو خالی پیٹ واپس نہیں جانے دیتی۔ فلک بوس پہاڑوں میں گرا 2 دریاؤں کے حسین سنگم پر آباد یہ شہر مسافران شوق کے لیے اپنی مثال آپ ہے۔ شائقین سفر کا یہ قافلہ اب اپنی اگلی منزل کی جانب رواں دواں تھا اور ہماری اگلی منزل تھی کالام ویلی۔ کالام منگورا سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے سوات کے کنارے واقع ہے۔ یہ علاقہ اپنے پہاڑوں، جنگلوں اور جھیلوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ جو ہم اپنے اس سفر میں آگے بڑھ رہے تھے، ہم پر فطرت کے رنگ نت نئی طریقوں سے آشکار ہو رہے تھے۔ راستے میں کہیں خاموش پہاڑ سنسان دنیا کا منظر پیش کر رہے تھے تو کہیں بہتے پانیوں کا شور اور روزمرہ کے کاموں میں مصروف مقامی لوگ زندگی کا پتہ دے رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے قصبوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہمارا سفر کالام کی طرف جاری رہا۔ ہماری گاڑی بلند بالا پہاڑوں کے درمیان اونچی نیچی بل کھاتی سڑک پر دوڑتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک ہماری نظر دریائے سوات پر لکڑیوں اور رسیوں سے بنے ہوئے ایک پل پر پڑی۔ یہ پل متعلقہ علاقوں تک نقل و حمل کا واحد ذریعہ ہے۔ بحرین سے کالام تک کا سفر خوبصورت مناظر کی آغوش میں جاری ہی تھا کہ بلندی سے گرتی ہوئی ایک آبشار نے ہمیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ اس بلندی سے گرتا ہوا پانی کچھ ایسا پرکشش منظر پیش کر رہا تھا کہ یہ آبشار ہر گزرتے ہوئے مسافر کی توجہ کا مرکز بن رہی تھی۔ سفر دوبارہ شروع ہوا اور سڑک کے ساتھ ساتھ بہتے ہوئے دریائے سوات کے پانیوں کا شور ہمارے کانوں میں گونجتا رہا۔ دریا کا ٹھاٹھے ماتا پانی پہاڑوں کا سینہ چیرتے تمام رکاوٹیں عبور کرتے اور بل کھاتے ہوئے جانب منزل تھا۔ کالام کی طرف جاتے ہوئے جہاں قدم قدم پر ہوش ربا فطری نظارے ملتے ہیں، وہیں اگست کے گرم مہینے میں بھی ٹھنڈی ہوائیں آپ کا استقبال کرتی ہیں۔ ہمارا یہ مختصر قافلہ جب شام کے بعد کالام بازار پہنچا تو نگاہوں نے دیکھا کہ پورا شہر رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہا ہے۔ شہر میں خوب چہل پہل کی وجہ سے بازار کی رونق عروج پر تھی۔
ہم ہوٹل میں چیک ان کرنے کے بعد جگمگاتے ہوئے پررونق بازار میں گھومنے پھرنے چل نکلے۔ کالام بازار میں بیش بہا ہوٹلز کے علاوہ دکانیں، ریسٹورانٹس، چائے کے کیبن اور خوب گہما گہمی نظر آئی۔ کچھ سیاح ٹولیوں کی شکل میں شہر کا گشت کر رہے تھے تو کچھ سنجیدہ گپ شپ میں مصروف تھے۔ کہیں ریسٹورانٹس پر سیاحوں کا رش لگا ہوا تھا تو کہیں بازار کی جگمگاتی دکانوں میں شاپنگ کا شوق پورا کیا جا رہا تھا۔ یہاں فیملیز اور بچوں کے لیے بھی مختلف ایکٹیویٹیز کا بندوبست تھا۔ کالام اس لحاظ سے بھی انتہائی منفرد جگہ ہے کہ اس کے آس پاس اور بہت خوبصورت مقامات ہیں جو سیاحوں کی دلچسپی کا باعث ہیں۔ ان خوبصورت مقامات میں اوشو جنگل اور اتروڑ وادی کے علاوہ مہورن جھیل بھی شامل ہیں۔ وادی اسوات قدرتی حسن کے خزانوں سے مالا مال ہے۔ اس وادی کے خوبصورت نظارے دلوں میں نئی امنگ پیدا کر دیتے ہیں اور یہاں آنے والوں کے اذہان میں ہمیشہ کے لیے اپنے نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ فطرت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس وادی کی سیر ضرور کریں۔